مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ کتابوں کے سردار قرآن کریم، انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ساری چیزیں اعلیٰ اعلیٰ ملی۔ جمعے کا دن بھی پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملا، رمضان المبارک بھی پہلی امتوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ وہ باربرکت مہینہ ہے۔ توریت رمضان المبارک میں نازل ہوئی، انجیل رمضان المبارک میں نازل ہوئی، زبور اللہ پاک نے رمضان المبارک میں بھیجی، اور قرآن کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رمضان المبارک میں عطا فرمایا۔ صحابہ انتظار کیا کرتے تھے، اشتیاق رکھتے تھے رمضان المبارک کا، اور ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ اے کاش گرمی کا رمضان مجھے حاصل ہو۔ دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ جلدی جلدی گرمی کا رمضان عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں انہماک ہو اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر آ پہنچا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو، ایک ایک ساعت کو اپنے لیے غنیمت جانو، ایک ایک سیکنڈ کو بے پناہ بے پرواہی سے نہ گزارو۔ رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، سارے اوقات کامل ہیں۔ حدیث میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہر رمضان المبارک کی ہر شام کو اللہ پاک ندا دیتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک ندا دیتے ہیں، ہے کوئی جس کی روزی میں تنگی ہو، فراخی مانگے، وسعت کر دی جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو دنیا میں رہنے والوں، میں نے تمہاری بخشش کے لیے بہانے بنائے ہیں، کبھی راتیں بھیجی کبھی دن بھیجے، یہ میں نے تمہیں وہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے جس میں ہر گھڑی کامیابی کا ضامن ہے، ہر لفظ کامیابی کا ضامن ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، او میرے بندو، مردوں اور عورتوں اور میری باندیوں اور میرے بندوں اور میری دی ہوئی جوانی استعمال کرنے والوں اور میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والوں اور میری عطا کردہ زبان سے بولنے والوں اور میرے دیے ہوئے دل و دماغ سے سوچنے والوں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں خدا تمہیں تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، میرا پروگرام تمہیں جنت میں داخل کرنے کا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو لوگ ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ پاک کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو تم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں میں مجھے یاد کرو گے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں عرش عظیم پہ فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا آؤ، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو مارکیٹ والوں نے جواب دے دیا ہو، جس کو گھر والوں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو قبیل، تو مانگنے والا بن،
اللہ کریم سے جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ بندے سے زیادہ مانگو کہ ناراض ہوگا، نہ مانگو کہ راضی ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ پاک بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے، اور میرے بندے تم نے مجھ سے فلاں دعا کی تھی وہ میں نے پوری کر دی، تم نے فلاں دعا کی تھی میں نے پوری کر دی، تم نے فلاں وقت دعا مانگی تھی میں نے پورا نہ کیا، اور میرے بندے آج مانگ اس دعا کے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ یوں آیا کتابوں میں، لوگ یہ تمنا کریں گے اے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آج قیامت میں اللہ پاک بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا۔ نماز کا بدلہ جبریل اٹھو عطا کر دو، زکوٰۃ کا بدلہ اٹھو عطا کر دو، خیرات کا بدلہ اور رضوان جنت حور و غلمان دے دو، اور فلانی چیز کا بدلہ سونے چاندی کے مکانات عطا کر دو، سرخ یاقوت سبز یاقوت کے بنے ہوئے مکانات دے دو، ان کو زعفران مشک و عنبر کے گارے سے بنے ہوئے مکان دے دو۔ فرمایا آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا اور جبریل ہٹ جا تیرے بس کی بات نہیں، اور رضوان جنت درمیان سے ہٹ جا تیرے بس کا روگ نہیں، سارے فرشتے ہٹ جاؤ، تمام واسطوں کو ہٹا کر اللہ پاک سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے بے شک میرے لیے روزہ رکھا تھا، آج اس کا بدلہ دینے کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے تیرے سامنے تیرا رب موجود ہوں۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرمائیں گے کہ روزہ میرے لیے تھا، میری ذات اس کے بدلے میں موجود ہے، میں خود روزے کا بدلہ۔ جن لوگوں نے روزے رکھنے ہیں خداوند کریم ان کو فضائل سے بھی اسی طرح نوازتے ہیں، نہ رکھنے پر وعید اور گناہ بھی اسی طرح کا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ اللہ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر، عبادت کر تو اور ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر رمضان میں جوا کھیلو گے تو اور گناہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی بدماش شراب پیتا ہے، رنڈی بازی کرتا ہے، کوئی اور حرام خوری کرتا ہے تو اس کے گناہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس نے رمضان کا اکرام نہ کیا، احترام نہ کیا، ادب نہ کیا۔ حدیث میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگ ایسے مر جاتے ہیں مرنے کے بعد ان کو راتیں اور دن یاد کرتے ہیں، راتیں یاد کر کے روتی ہیں الہی فلاں بندہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا کہاں چلا گیا۔ زمین یاد کرتی ہے، رات یاد کرتی ہے، در و دیوار یاد کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر رمضان المبارک کی خیر و برکت صحابہ کرام کو سمجھائی، ساری عمر نت نئے فضائل فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک روزے دار کو دو خوشیاں اصل نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت عند افطاری ہی، افطار کے وقت میں اللہ پاک خوشی نصیب کرتا ہے میرا روزہ پورا ہو گیا، اور فرمایا وعند لقاء ربی، اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رمضان قرآن کے لیے جو دکھ اٹھائے قرآن کریم ان کو ذکر کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار کتابوں میں ان کا واقعات موجود ہے۔ کمال کے وہ لوگ تھے اللہ کی رضا کے سامنے اپنی جان کی کوئی حقیقت نہ جانی،
صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے،